السلام علیکم، سٹی 42 کے نیوز اسٹوڈیو سے شہر کی سب باتوں کے ساتھ میں ہوں ریحان طارق۔ نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ شہر کی پولیس سوئی رہی، ڈاکو جاگ اٹھے۔ جی ٹی روڈ پر واقع پیٹرول پمپ پر ڈاکہ، 4 ڈاکو عملے کو یرغمال بنا کر 45 لاکھ نقدی، 55 لاکھ کے پرائز بانڈ اور گاڑی چھین کر لے گئے۔ ادھر نشتر کالونی میں 8 ڈاکو ربر فیکٹری کا صفایا کر گئے، جبکہ ڈیفنس جی بلاک میں ہیڈ ان ہینڈ بوتیک کا صفایا۔ دیوان اوقاف میں رویت حلال کمیٹی کا اجلاس، چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم الحرام بدھ کو اور یوم عاشور 15 نومبر بروز جمعہ کو ہوگا۔ محرم الحرام کی سیکیورٹی اثر نو ترتیب دے دی، پاک فوج رینجرز یکم محرم سے شہر میں موجود ہوگی۔ موبائل سروس بند نہ کی گئی تو جیمرز کا استعمال کریں گے۔ آئی جی خان بیگ کی آئی جی آفس میں کھلی کچہری اور سٹی 42 سے گفتگو۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے فلیگ مارچ، دوران فلیگ مارچ ایس ایچ او کوٹ لکھپت رضوان قادر سوئے رہے۔ ایس ایس پی اسپیشل برانچ وقار عباسی کا جلوسوں کے روٹ کا دورہ۔ ادھر ایس پی صدر ڈویژن ملکہ ویس کی جوہر ٹاؤن میں محرم سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ۔ محرم الحرام میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش پر پابندی، ڈی سی او نے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ادھر سوئی ناردرن کمپنی نے مرکزی جلوس سمیت دیگر جلوسوں کی مانیٹرنگ کے لیے 9 ٹیمیں تشکیل دے دی۔ پنجاب میں اب 2 ایڈیشنل چیف سیکرٹریز ہوں گے۔ سیکرٹری انرجی کی آسامی کو بھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا نام دے دیا گیا، جبکہ سیکرٹری انرجی عثمان باجوہ کو او ایس ڈی بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کا ماڈل ٹاؤن سے سیکریٹریٹ تک میٹرو بس میں کھڑے ہو کر سفر، شہباز شریف مسافروں سے گھل مل گئے۔ بس سروس کے حوالے سے مسافروں سے آرا بھی لی۔ انسداد ڈینگی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس، چیف سیکرٹری سے سیکرٹریز کی کارکردگی پر رپورٹ مانگ لی۔ ڈینگی سے بڑھتی ہوئی اموات پر اظہار برہمی، چیف سیکرٹری کو ذمہ داروں کا تعین کرنے کا حکم۔ ڈینگی تدارک اجلاس میں وزیر تعلیم اور وزیر قانون میں دلچسپ نوک جھونک۔ رانا مشہود احمد خان کا کہنا ہے کہ 3000 ڈینگی ساشے ذاتی طور پر تقسیم کیے، جبکہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں رانا مشہود غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ ایم این اے پرویز ملک کا دی ریسورس گروپ کا دورہ، ڈینگی ہیلپ لائن سمیت دیگر محکموں کے حوالے سے ڈیٹا کا جائزہ لیا۔ ادھر اراکین اسمبلی کا ٹھوکر میں نیو سی این جی پر چھاپا، ناقص انتظامات پر انتظامیہ کو نوٹس، جبکہ داتا گنج بخش ٹاؤن میں بلال یاسین کی زیر صدارت ڈینگی وائرس کے تدارک پر اجلاس۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 5 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ادھر ڈینگی کی افزائش روکنے کے لیے کوششیں جاری، محکمہ فشریز نے مینار پاکستان جھیل سمیت شہر کے 3 مقامات پر 1500 مچھر خور مچھلیوں کا اسکواڈ چھوڑ دیا۔ شاہدرہ کے علاقے چٹھا پارک میں کوٹ شہاب الدین کا رہائشی 7 سالہ بچہ کھیلتا ہوا دلدل میں پھنس کر جاں بحق۔ حوا کی ایک اور بیٹی بے یار و مددگار، نامعلوم جوڑا نامولود بچی کو میو ہسپتال کی نرسری میں چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ مہنگا گوشت، ابلتی دال، رہی صحیح کسر، سبزی کی قیمتوں نے نکال دی۔ غریب کیا پکائے اور کیسے کھائے، شہری سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ پیاز، آلو، ٹماٹر، گاجر، شملہ کی قیمتیں شملہ کی بلندیوں کو چھونے لگیں۔ وزیر اعلیٰ نے بڑھتی مہنگائی پر ضلع انتظامیہ کی سرزنش کر دی، 1 ہفتے میں قیمتیں کنٹرول کرنے اور رپورٹ دینے کا حکم۔ وزیر خوراک بلال یاسین کی سربراہی میں پرائس کنٹرول کیبنٹ کمیٹی تشکیل دے دی۔ جہازوں کی کمی اور فنی خرابیاں شاہین ایئر لائنز کی پروازیں متاثر کرنے لگیں، جبکہ پی آئی اے اور ایئر انڈس کی متعدد پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار، پروازوں کے ساتھ مسافروں کا شیڈول بھی متاثر۔ خلیجی ریاستوں سے ڈیرہ غازی خان جانے کے خواہش مند مسافروں کو پی آئی اے انتظامیہ نے غازی بنا دیا، پہلے کراچی، بعد ازاں لاہور اور پھر بس پر آبائی علاقے روانہ کیا۔ سعودی ایئر لائنز کی پرواز کے ذریعے 323 حجاج کرام لاہور پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر بہتر انتظامات نہ ہونے پر حجاج کو شدید مشکلات کا سامنا۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول منظور پارک بند روڈ بنیادی سہولتوں سے محروم،
بجلی نہ صاف پانی، فرنیچر بھی فراہم نہیں کیا گیا۔ کم سن طلبہ فرش پر بیٹھے علمی پیاس بجھانے لگے۔ دریائے راوی میں گندا پانی چھوڑنے کا کیس، تحفظ ماحولیات ٹرائبونل نے چیف سیکرٹری کو نوٹس اور ڈی سی او کو طلب کر لیا۔ پاسا نے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگانے کے لیے مہلت طلب کر لی۔ ٹیسٹ کرکٹر عمران فرحت نے ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ ٹی وی ڈرامہ پروڈیوسر یامین ملک کا گھر کرائے پر لے کر 2.5 لاکھ ڈکار گئے۔ گھر کباڑ خانے میں تبدیل، بجلی کا بل بھی ادا نہ کیا۔ کسٹم نے سگیاں پل پر کارگو کمپنی کا اسمگل شدہ الیکٹرک اسکوٹیوں سے لدا کنٹینر پکڑ لیا۔ ادھر انٹیلیجنس ان لینڈ ریونیو کا قذافی اسٹیڈیم میں ٹوبیکو ماسٹر پر چھاپا، لاکھوں کے نان ڈیوٹی پیڈ سگریٹس اور سگار قبضے میں لے لیے۔ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جانب سے طلبہ سے بھاری فیسوں کی وصولی کے خلاف درخواست کی سماعت، ہائی کورٹ نے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے 15 نومبر تک جواب طلب کر لیا۔ ریواز گارڈن پولیس بیمار مرغیوں کی تدفین میں لگ گئی۔ بیمار مرغیاں فروخت کرنے والے دکانداروں کو مقدمے کے باوجود رہا کرنے پر سیشن عدالت کے باہر وکلاء کا پولیس کے خلاف احتجاج۔ وحدت روڈ پر پھولن دیوی شو لگا رہا، آٹو رکشے کو راستہ نہ دینے پر خاتون نے ویگن ڈرائیور پر جوتوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ دلچسپ منظر دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش۔ آئی جی نے ایس پی سیکیورٹی عبدالغفار کیسرانی کو پنجاب انویسٹیگیشن برانچ میں ایس پی تعینات، جبکہ ایس پی رنگ روڈ سلمان خان کو ایس پی سیکیورٹی تعینات کر دیا۔ میٹرو بس پروجیکٹ میں 81 لاکھ روپے کا کرپشن کیس، اینٹی کرپشن نے پٹواری ندیم احمد اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر ایل ڈی اے عزیز میر سمیت 6 ملزمان کا چالان پروسیکیوشن برانچ میں پیش کر دیا۔ سردار ایاز صادق کی نااہلی کے لیے عمران خان کی درخواست کی سماعت، عمران خان کا بیان حلفی غیر مصدقہ ہے، ایاز صادق کا موقف، ہائی کورٹ نے الیکشن ٹرائبونل میں کارروائی روک دی۔ سابق ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر تنویر نے اپنی معطلی کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، الزامات ثابت نہیں ہوئے پھر بھی معطل کر دیا گیا۔ عدالت نے حکومت سے 6 نومبر کو جواب طلب کر لیا۔ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ملک اسحاق کی درخواست ضمانت نمٹا دی، عدالت عالیہ کا ٹرائل کورٹ کو 10 روز میں فیصلے کا حکم۔ جاپانی سفیر مسٹر ہیروشی انوماٹا کا لاہور میں مصروف دن، گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی اور ہونڈا اٹلس فیکٹری کا دورہ بھی کیا۔ دارالشفقت میں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا، پلانٹ کی تنصیب پاک اویسس کے تعاون سے عمل میں لائی گئی۔ بیگن ہاؤس اسکول سسٹم نے اپنی کامیابی کے 38 سال پورے کر لیے، کیک کاٹنے کی تقریب میں اساتذہ اور بچوں کی شرکت۔ ایکسپو سینٹر میں ٹیکسٹائل ایشیا نمائش 2013 اختتام پذیر، چائنا، اٹلی، جاپان سمیت دیگر ممالک کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ مشینری ڈسپلے کی گئی۔ فاؤنٹین ہاؤس میں مینٹل ہیلتھ سے متعلق سالانہ انٹرنیشنل کانفرنس، انگلینڈ سے رائل فری یونیورسٹی کی پروفیسر ہیلن گیلسپی کی خصوصی شرکت۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے قذافی اسٹیڈیم کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی، نئی مورچہ بندی کی جانے لگی۔ یہاں بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں کہ ڈینگی پھیلنے کے بعد محکمہ آبپاشی کو بھی ہوش آ گیا، مختلف پرائیویٹ ہسپتالوں میں ڈیٹا اکٹھا نہ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ایک بار پھر اس اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ ڈینگی پھیلنے کے بعد محکمہ آبپاشی بھی ایکٹیو ہو گیا ہے۔ اس وقت ظاہر چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید اپڈیٹس ہم ان سے جانیں گے۔ بتائیے گا ظاہر چودھری کی اپڈیٹس آپ کے پاس؟ جی، یہ شہر میں ڈینگی کے وبا کی شکل دھارنے کے بعد اب محکمہ آبپاشی، جس کو 2011 میں یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ پرائیویٹ اسپتالوں سے ڈیٹا جمع کیا جانا ہے، اب محکمہ آبپاشی جو ہے اس کی جانب سے 7 روز قبل 50 صرف جو ہسپتال ہیں پرائیویٹ ہسپتال، ان کو ایک مراسلہ جاری کیا گیا ہے کہ وہ اپنا جو ڈینگی کا ڈیٹا ہے، جو ڈینگی کے کنفرم پیشنٹس ہیں، وہ محکمہ آبپاشی جو ہے وہ اس کو اس سے آگاہ کریں۔ تاہم اس وقت بھی جو آج سٹی 42 نے ایک سروے کیا شہر میں، اس میں یہ انکشاف ہوا کہ شہر کے بیشتر ہسپتال، کیونکہ شہر میں اس وقت بھی
300 के करीब प्राइवेट अस्पताल हैं और इन बेशतर प्राइवेट अस्पतालों से डाटा जमा करने के लिए कोई मरबूत और मौसर निज़ाम 2 बरस गुजरना जाने के बावजूद जो है वो वज़ा नहीं किया जा सका है। महकमा आबपाशी की रसाई अभी तक इन अस्पतालों तक नहीं हो सकी और जबकि जो महकमा सेहत है वो तो कतई तौर पे जो लातल्लक है इस तमाम प्राइवेट अस्पतालों के सेटअप से ही, और उनका ये कहना है कि वो इस ज़िम्मेदारी से जो है वो बिल्कुल जो है वो उनके ये ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है। ये महकमा आबपाशी का काम है कि वो प्राइवेट अस्पतालों से डाटा करे, जबकि प्राइवेट अस्पतालों से डाटा जमा करने का जो अमल है ये इस कदर जो है वो अभी तक गैर मौसर गैर मरबूत है कि सिर्फ 50 अस्पताल जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं, और उनमें भी बेशतर अस्पताल हैं जहाँ पे डाटा अपलोड करने में जो है वो न सिर्फ रुकावट पेश आ रही है बल्कि उन अस्पतालों की जानिब से भी जो है वो इस हवाले से जो सिस्टम है उस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। इस हवाले से सेक्रेटरी आबपाशी कैप्टन रिटायर्ड जाहिद सईद जो हैं उनका ये कहना है कि हमने प्राइवेट अस्पतालों का डाटा जमा करने के लिए हेल्थ केयर कमीशन से भी मदद हासिल की है, और हेल्थ केयर कमीशन ने उनको बताया है कि 182 प्राइवेट अस्पताल हैं लेकिन अभी उनका डाटा फ्राहम नहीं किया गया हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से। उनका ये कहना है कि एक मौसर निज़ाम वज़ा किया जा रहा है, तमाम जो अस्पताल हैं 50 जिनको मरासला जारी किया गया है वहाँ से डाटा वो जमा कर रहे हैं। ताहम अस्पताल कितने हैं शहर में, इस बारे में अभी तक महकमा आबपाशी के हुकाम जो हैं वो लाइलम हैं। जी जाहिद चौधरी, ये भी बताएगा कि कब तक इस डाटा इकट्ठा करने के अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा और क्या हिकमत अमली वज़ा की जाएगी इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए? जी रेहान, 2 बरस कबल 2011 में वज़ीर आला पंजाब ने जब शहर में डेंगू की खौफनाक वबा जो है उसने शहर को अपनी लपेट में लिया, सैकड़ों इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हुई, उसके बाद ये ज़िम्मेदारी जो है वो महकमा आबपाशी को सौंपी गई थी कि शहर में जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर बग़ैर किसी जो है वो कोताही के डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाए, और जो ही सीज़न स्टार्ट हो और अलर्ट जारी किया जाए पहला, उसके साथ ही जो है वो ये डाटा कलेक्शन जो है वो एक ख़ुदकार निज़ाम के तहत जो है वो जमा की जानी चाहिए तमाम डाटा, और ताकि ये पता चल सके कि कौन से इलाके जो हैं वो मुतासर हैं। लेकिन 2 बरस में सिर्फ 50 अस्पतालों के क्वाइफ जो हैं वो मिले हैं, और उनको भी 29 अक्टूबर को एक मरासला जो कि ये मेरे हाथ में भी है ये जो है वो जारी किया गया है। 29 अक्टूबर से पहले ये 50 अस्पताल जो हैं वो इनकी अक्सरियत जो है वो भी ये चीज़ जो है वो वाज़े कर रही है, एंडोर्स कर रही है कि उनको इससे कबल उनसे कोई रब्ता नहीं किया गया था डाटा इकट्ठा करने के लिए। ताहम जो महकमा आबपाशी के हुकाम हैं उनका ये क्लेम है कि वो इससे पहले भी डाटा इनसे हासिल कर रहे थे, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने जब रवां बरस भी अभी अक्टूबर में जब उन्होंने बैरून मुल्क से स्काइप के ज़रिए जो है वो ख़िताब करते हुए इसका नोटिस लिया, तो उसके बाद महकमा आबपाशी भी हरकत में आया है, और अब वो भी जो है वो इन 50 अस्पतालों तक जो है वो कम से कम उसने ये एक मरासला जो है वो उनको ज़रूर ये चिट्ठी ज़रूर उनको अरसाल कर दी है, और अब किसी हद तक इन सिर्फ 50 अस्पतालों से राब्ते की कोशिश जो है वो की जाती है और उनसे डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। महकमा आबपाशी की सुस्त रवि के हवाले से हमें जाहिद चौधरी अपडेट कर रहे थे। डेंगू के हवाले से ही बुलेटिन बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने डेंगू के बायस बढ़ती हुई अमवात पर इजहार बरहमी करते हुए चीफ सेक्रेटरी को तमाम इदारों की डेंगू पर प्रोग्रेस आज खुद चेक करने और ज़िम्मेदारों का तयन करने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ सिविल सेक्रेटेरिएट में डेंगू से मुताल्लिक़ एक इजलास से खिताब कर रहे थे, जिसमें सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस और तमाम महकमों के सेक्रेटरी समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डेंगू तदारुक इजलास सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद खान और सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह में दिलचस्प नोक झोंक। राना मशहूद अहमद खान का कहना है कि 3000 डेंगू साशे ज़ाती तौर पर तकसीम किए, जबकि राना सनाउल्लाह का कहना है कि राना मशहूद गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत डेंगू तदारुक के सिलसिले में इजलास सेक्रेटेरिएट में हुआ। इजलास में उस वक्त सूरत हाल दिलचस्प हो गई जब सूबाई वज़ीर तालीम राना मशहूद अहमद खान ने वज़ीर आला पंजाब को अपनी डेंगू के हवाले से कारकर्दगी के बारे में बात करते हुए कहा कि उन्होंने 3000 डेंगू साशे ज़ाती तौर पर तकसीम की हैं, जिस पर सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा कि राना मशहूद अहमद गलत बयानी से काम ले रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का मॉडल टाउन से सिविल सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस में खड़े होकर सफ़र। वज़ीर आला मुसाफिरों से घुल मिल गए, दौरान सफ़र मुसाफिरों से आरा भी ली।
وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف ڈینگی کے حوالے سے اجلاس میں شرکت کے لیے ماڈل ٹاؤن سے میٹرو بس پر سفر کر کے سول سیکریٹریٹ پہنچے۔ ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ جاری، 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 5 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق شہر کے مختلف ہسپتالوں میں ڈینگی کے 5 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ میو ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال میں ڈینگی کے دو نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے، جبکہ سرجی میڈ ہسپتال میں ڈینگی کا 1 نیا مریض سامنے آیا ہے۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک کا دی ریسورس گروپ کا دورہ، انہوں نے ڈینگی ہیلپ لائن سمیت دیگر محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں عمر اسلم اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک نے دی ریسورس گروپ ٹھوکر نیاز بیگ کا دورہ کیا۔ کال سینٹر کے دورے کے دوران انہیں ڈینگی کی صورتحال کے ساتھ ساتھ واسا کے بارے میں شکایات کالز پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر ارکان صوبائی اسمبلی خواجہ عمران نذیر، چودھری شہباز احمد، سیکرٹری ماحولیات انور رشید، ایم ڈی واسا ڈاکٹر جاوید اقبال اور اقتدار شاہ بھی موجود تھے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ واسا سمیت 15 مختلف محکموں کے خلاف شکایات یہاں پر نوٹ کی جاتی ہیں اور مسائل کے حل کے لیے فوری طور پر متعلقہ محکموں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ پرویز ملک کو بتایا گیا کہ اکتوبر میں ڈینگی کے حوالے سے 692 شکایات موصول ہوئیں، جن میں سے 521 شکایات کو فوری طور پر حل کیا گیا۔ ڈینگی سمیت صحت کے مسائل کے حوالے سے 080099900 پر شکایات نوٹ کروائی جا سکتی ہیں۔ پرویز ملک نے کہا کہ مسلم لیگ نون عوامی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے۔ چیف منسٹر صاحب آج کل بڑی اگریسولی ڈینگی کی تدارک کے لیے اپنا بہت ایک کیمپین انہوں نے لانچ کی ہوئی ہے۔ اس میں بہت سارے شعبہ جات اور بہت سارے معاملات اس میں ہوتے ہیں۔ کال سینٹر سے ہم نے ڈفرینٹ اپنے پروگرامز لانچ کیے ہوئے ہیں اور اس میں ایک خاص ڈینگی اینڈ ادر ہیلتھ ریلیٹڈ کا ایک پروگرام ہے۔ ایم این اے پرویز ملک نے کہا کہ موذی مرض کے خاتمے کے لیے حکومتی اقدامات اپنی جگہ، شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین سجاد کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر ضلع انتظامیہ کی سرزنش کر دی۔ میاں محمد شہباز شریف نے ایک ہفتے میں قیمتیں کنٹرول کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے صوبائی وزیر خوراک بلال یاسین کی سربراہی میں پرائس کنٹرول کیبنٹ کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے اشیاء خورونوش کی قیمتوں کے حوالے سے ماڈل ٹاؤن میں اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر اعلیٰ نے قیمتوں کو کنٹرول نہ کرنے پر ضلع انتظامیہ سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ شہر میں محرم الحرام کے سلسلے میں سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کیا گیا ہے۔ شاید پولیس صرف ناکوں تک محدود ہو گئی اور چوروں اور ڈاکوؤں کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ مغل پورہ میں پیٹرول پمپ سے ڈاکو 1 کروڑ روپے چھین کر فرار ہو گئے۔ مزید بتا رہے ہیں عرفان ملک اس رپورٹ میں۔ یہ جی ٹی روڈ ہے جہاں ہر وقت ٹریفک رواں دواں رہتی ہے۔ اسی جی ٹی روڈ پر واقع پی ایس او کے پیٹرول پمپ میں 4 ڈاکو داخل ہوئے اور وہاں موجود تمام افراد کو یرغمال بنانے کے بعد پیٹرول پمپ پر موجود ایک سیف کو توڑنے کی کوشش کی۔ ناکامی پر سیف کو پیٹرول پمپ کے مالک کی گاڑی میں ہی لے کر فرار ہو گئے۔ پیٹرول پمپ کے مالک ہمایوں معروف کے مطابق سیف میں 1 کروڑ 6 لاکھ روپے موجود تھے۔ پیٹرول پمپ کے مالک کا کہنا تھا کہ چند ماہ قبل بھی ان کے کیشیئر کے ساتھ ایک ڈکیتی کا واقعہ پیش آیا، جس کا مقدمہ تک درج کرنا پولیس نے گوارا نہ کیا۔ واقعے کی اطلاع پر پولیس نے موقع سے شواہد اکٹھے کرنے کے بعد ہمایوں بٹ کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا ہے، تاہم پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ کیمرہ مین مبشر جاوید کے ہمراہ عرفان ملک، سٹی 42۔ ڈیفنس بی کے علاقے میں واقع بوتیک سے نامعلوم چور تالے توڑ کر 22 لاکھ مالیت کے عروسی ملبوسات اور دیگر قیمتی اشیاء لے گئے۔ جی بلاک کی کمرشل مارکیٹ میں واقع ہیڈ اینڈ ہینڈ بوتیک کے سٹور روم سے چور لاکھوں مالیت کے عروسی ملبوسات چوری کر کے لے گئے۔ متاثرہ دکاندار نے بتایا کہ رات گئے نامعلوم چور مین گیٹ کا تالا توڑ کر سٹور میں داخل ہوئے، جنہوں نے سٹور سے قیمتی برائڈل سوٹ، ساڑیاں، فینسی سوٹ اور دیگر قیمتی سامان چوری کر لیا۔ شہر میں 1200 کینال اراضی پر غیر قانونی کالونیوں کے قیام اور قبضے پر سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر ثاقب عزیز نے نوٹس لے لیا ہے۔ زونل ایڈمنسٹریٹرز اور مینیجرز کو دوبارہ سروے کر کے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ 600 کیسز عدالتوں میں زیر سماعت ہونے کی وجہ سے کارروائی نہیں ہو سکی۔ سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر ثاقب عزیز نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں 8000 ایکڑز پر لینڈ مافیا کی جانب سے قبضے کا نوٹس لیتے ہوئے تمام افسران سے رپورٹ طلب کی ہے۔ سیکرٹری پنجاب نے سیکرٹری انرجی عثمان باجوہ کو او ایس ڈی بنا دیا ہے اور سیکرٹری انرجی کے اسامی کو اپ گریڈ کر کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری انرجی میں تبدیل کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق حکومت پنجاب نے محمد جہازیب خان کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری انرجی کا اضافی چارج دیا ہے۔ ندیم محبوب کو سیکرٹری آئی اینڈ سی تعینات کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے سول سیکریٹریٹ میں چیف سیکرٹری پنجاب سے 1 to 1 ملاقات کی۔ 1 to 1 ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری سے مختلف افسران کی کارکردگی چیک کرنے اور کئی سیکرٹریز کے بارے میں فیڈ بیک لیا۔
وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری کو ہدایت کی کہ ناقص کارکردگی دکھانے والے افسران کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے چیف سیکرٹری کو ہدایت کی کہ وہ تمام محکموں کی کارکردگی کا جائزہ لیں اور انہیں رپورٹ ارسال کریں۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر مسٹر ہیروشی انوماٹا نے پیر کے روز شہر میں مصروف دن گزارا۔ گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے دورے کے بعد ہونڈا ایٹلس فیکٹری کا دورہ کیا۔ مزید بتا رہے ہیں رضا زیدی اس رپورٹ میں۔ جاپانی سفیر ہیروشی انوماٹا نے اپنے سیکرٹری امادا کے ہمراہ ریلوے روڈ پر واقع گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی کے آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کا دورہ کیا۔ پرنسپل جی سی ٹی عارف علی ندیم، جی ایم آپریشنز حامد غنی اور چیئرمین ٹیفٹا عرفان علی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ حامد غنی نے جاپانی سفیر کو جاپان انٹرنیشنل کارپوریشن ایجنسی ٹیفٹا پنجاب اور جاپان کے اشتراک سے شروع کیے گئے پروجیکٹ پر پریزنٹیشنز دیں۔ جاپانی سفیر نے کالج کا دورہ کیا اور مختلف کلاسز کے بچوں سے ملاقاتیں کیں۔ Internship or interaction with the Japanese companies, I hope you do yourself do some effort to reach out. I will give my words to them, but because this is the one, you see. جاپانی سفیر نے ہونڈا ایٹلس کے سی ای او اور صدر مسٹر ٹاکے ہارو ایوکی اور نائب صدر پروڈکشن مسٹر ایکیو ٹاکی موٹو کے ساتھ میٹنگ کی۔ میٹنگ کے بعد انہوں نے باہر باغ میں پودا لگایا۔ جاپانی سفیر کو فیکٹری کے انجیکشن پریس، ویلڈنگ، پینٹ ڈپارٹمنٹس، ہیمنگ ایریا اور انجن اسمبلنگ ایریا کا بھی دورہ کرایا گیا۔ I think it's quite a long history we have. Honda came early years and 25 years already, I think. And they're producing quite reliable, good quality car. And then if the Pakistani economy becomes booming, then their car might be purchased more so that they can expand their productions. I hope that will be the case. جاپانی سفیر نے شہر میں مختلف اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں کیں۔ انہوں نے اس بات کا عزم کیا کہ آئندہ دورے میں وہ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ ضرور دیکھیں گے۔ کیمرامین یاور بھٹی کے ساتھ رضا زیدی، سٹی 42۔ ایک اور بیٹی بے یارو مددگار، نامعلوم جوڑا نامولود بچی کو میو ہسپتال کی نرسری میں چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ میو ہسپتال میں اتوار کی شام نامعلوم جوڑا نامولود بچی کو سانس خراب ہونے کی وجہ سے پیڈز ایمرجنسی میں لائے، جہاں پر بچی کی حالت غیر ہونے کی وجہ سے اسے نرسری میں داخل کیا گیا۔ جوڑے نے بچی کا نام بیبی آف سمیرا درج کروایا، تاہم شناختی کارڈ نہ ہونے کا بہانہ کیا اور باغبان پورہ یعقوب کالونی کا پتہ لکھوا دیا۔ بچی کو نرسری میں داخل کروانے کے بعد نامعلوم جوڑا غائب ہو گیا۔ ہسپتال انتظامیہ نے جب چیک کیا تو پتہ اور ٹیلی فون نمبر غلط نکلا۔ شاہدرہ کے علاقے چٹھا پارک میں 7 سالہ بچہ کھیلتا ہوا دلدل میں پھنس کر جاں بحق ہو گیا۔ شاہدرہ کے علاقے کوٹ شہاب الدین کا رہائشی 7 سالہ اکرام دوستوں کے ہمراہ چٹھا پارک میں کرکٹ کھیل رہا تھا، جہاں کھیلتے ہوئے گیند پکڑنے کے لیے دلدل میں گیا اور وہیں پھنس گیا۔ اکرام کی چیخ و پکار پر اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت 1 گھنٹے کی کوششوں کے بعد بچے کو دلدل سے باہر نکالا۔ تحفظ ماحولیات ٹرائبونل نے دریائے راوی میں بغیر ٹریٹمنٹ گندا پانی ڈالنے کے دعوے میں چیف سیکرٹری اور ڈی سی او کو جواب کے لیے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ تحفظ ماحولیات ٹرائبونل میں ایکو گرین سوسائٹی کی طرف سے اختر ایچ آوان ایڈوکیٹ نے واسا اور گورنمنٹ پنجاب کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کر رکھا ہے کہ واسا لاہور کا تمام گندا پانی بغیر ٹریٹمنٹ کے دریائے راوی میں ڈال رہا ہے۔ انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو نے قذافی اسٹیڈیم میں واقع ٹوبیکو ماسٹر پر چھاپہ مارا۔ لاکھوں روپے مالیت کے ڈیوٹی نان پیڈ سگریٹس اور سگارز کی بھاری کھیپ قبضے میں لے لی ہے۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو محمد عمران منیر کی ہدایت پر کارروائی کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈائریکٹر سعد وقاص اجلال خان، اسسٹنٹ ڈائریکٹر عمر یار آفریدی اور محمد عمران پر مشتمل انٹیلیجنس کی ٹیم نے قذافی اسٹیڈیم میں واقع ٹوبیکو ماسٹر سے لاکھوں روپے مالیت کے سگریٹس اور سگار بحق سرکار ضبط کر لیے۔ کسٹم اینٹی اسمگلنگ نے سگیاں پل پر پاکستان لاجسٹک سیل کارگو کمپنی کا الیکٹرک اسکوٹیوں سے لدا کنٹینر قبضے میں لے لیا۔ اسمگل شدہ چینی ساختہ الیکٹرک اسکوٹیاں گجرانوالہ سے لاہور لائی جا رہی تھی۔ کسٹم اینٹی اسمگلنگ کی ٹیم نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے گجرانوالہ سے آنے والے TAC 568 نمبر مسئلے کو سگیاں پل پر روک کر اسمگل شدہ اسکوٹیاں برآمد کر لیں۔ شہر میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ یکم محرم بدھ کو اور یوم عاشور 15 نومبر کو ہوگا۔ ایوان اوقاف کی چھت پر زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں ڈائریکٹر مذہبی امور محمد حسن رضوی، مفتی رمضان سیالوی، مفتی انتخاب احمد، مولانا عبدالخبیر آزاد، مولانا اسحاق ساکی اور محکمہ موسمیات سے صاحبزاد خان نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر خزانہ اور چیئرمین کیبنٹ کمیٹی لاہور ڈویژن میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا ہے کہ محرم الحرام میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام اور معززین پولیس اور انتظامیہ سے مل کر انتشار پسند عناصر پر کڑی نظر رکھیں۔ صوبائی دارالحکومت میں سیکیورٹی کے لیے پاک فوج اور رینجرز کی 3 بٹالینز بھی موجود ہوں گی۔
میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے ان خیالات کا اظہار 90 شاہراہ قائد اعظم پر لاہور ڈویژن کی محرم الحرام کے حوالے سے امن و امان کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ آئی جی پنجاب خان بیگ نے کہا ہے کہ محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی پلان اثر نو ترتیب دیا گیا ہے۔ موبائل سروس بند نہ ہوئی تو جیمرز کا استعمال کیا جائے گا، جبکہ فوج اور رینجرز کے دستے بھی شہر میں موجود ہوں گے۔ آئی جی پنجاب خان بیگ نے اپنے دفتر میں 86ویں کھلی کچہری لگائی۔ آئی جی نے سائلین کی درخواستوں پر احکامات جاری کیے، جبکہ کچھ افسران کو موبائل فون پر ہدایات دی۔ ایڈمنسٹریٹر اور ڈی سی او ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے محرم الحرام میں شہر بھر میں ہر قسم کے اسلحے کی نمائش، شرپسند عناصر کی سرگرمیوں اور انتشار پھیلانے والے مواد کی تقسیم کے خلاف دفعہ 144 عائد کر دی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محرم الحرام میں 8 اقسام کی سرگرمیوں پر دفعہ 144 کے تحت پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن پولیس نے محرم الحرام کے دوران شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے فلیگ مارچ کیا۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن طارق عزیز کی سربراہی میں ماڈل ٹاؤن ڈویژن نے فلیگ مارچ کیا، جس میں ڈویژن کے 5 ایس ڈی پی اوز، 12 ایس ایچ اوز اور 150 سے زائد پولیس اہلکاروں نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ پنجاب سٹیڈیم سے شروع ہو کر فیروز پور روڈ، شمع چوک، شادمان، شاہ جمال، گلبرگ، غالب مارکیٹ، کلمہ چوک، ماڈل ٹاؤن، لیاقت آباد، نشتر کالونی، کوٹ لکھپت، چندرائے پنڈ، فیصل ٹاؤن اور گارڈن ٹاؤن سے ہوتا ہوا واپس پنجاب سٹیڈیم پر اختتام پذیر ہوا۔ ماڈل ٹاؤن ڈویژن کی جانب سے محرم الحرام کے حوالے سے کیے گئے فلیگ مارچ کے دوران ایس ایچ او کوٹ لکھپت رضوان قادر خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے۔ محرم الحرام کے دوران شہریوں کو احساس تحفظ فراہم کرنے کے لیے ماڈل ٹاؤن ڈویژن کی جانب سے فلیگ مارچ کیا گیا۔ فلیگ مارچ کے دوران ڈویژن کے تمام ایس ایچ اوز اپنی گاڑیوں میں موجود تھے۔ اس دوران ایس ایچ او کوٹ لکھپت رضوان قادر اپنی گاڑی میں ہر چیز سے بے خبر سوتے رہے۔ کیمرے کو دیکھ کر ان کی گاڑی کے ڈرائیور نے رضوان قادر کو نیند سے بیدار کیا۔ آئی جی پنجاب خان بیگ نے ایس پی سیکیورٹی لاہور حافظ عبدالغفار کیسرانی کو تبدیل کر کے تعیناتی کے منتظر سلمان علی خان کو ایس پی سیکیورٹی تعینات کر دیا ہے۔ آئی جی دفتر سے جاری ہونے والی نوٹیفیکیشن کے مطابق ایس پی سیکیورٹی لاہور حافظ عبدالغفار کیسرانی کو تبدیل کر کے ایس پی انویسٹیگیشن پنجاب سی پی او تعینات کیا ہے۔ تعیناتی کے منتظر سلمان علی خان کو ایس پی سیکیورٹی لاہور، جبکہ ایس پی اسپیشل برانچ عمران یعقوب کو تبدیل کر کے ایس پی رنگ روڈ پولیس لاہور تعینات کیا گیا ہے۔ آئی جی کی ہدایت پر سلمان علی خان نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ بیگن ہاؤس اسکول سسٹم نے اپنی کامیابی کے 38 سال مکمل کر لیے۔ مختلف برانچز میں سالگرہ کے کیک کاٹے گئے۔ بیگن ہاؤس اسکول سسٹم کی مختلف برانچز میں پیر کو اسکول کی 38ویں سالگرہ منائی گئی۔ رائے روڈ کیمپس نے اسکول کی سالگرہ شاندار طریقے سے منائی۔ اس موقع پر اسکول کی ایس ڈی ہیڈ 2 تہمینہ نعیم، برانچ ہیڈ درخشاں طاہر، جونیئر سیکشن ہیڈ شہلا خالد، سینئر سیکشن ہیڈ عائشہ خالد، عریب فہیم، شمیم افتخار اور سمرین طارق سمیت اساتذہ نے بچوں کے ساتھ سالگرہ کا کیک کاٹا۔ بچوں نے اس موقع پر ایروبکس کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ایکسپو سینٹر میں جاری 3 روزہ ٹیکسٹائل ایشیا نمائش 2013 اختتام پذیر ہو گئی۔ نمائش میں چین، جاپان، اٹلی، پاکستان سمیت دیگر ممالک کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ مشینری کو متعارف کرایا گیا۔ ٹیکسٹائل ایشیا نمائش میں چین، جاپان، اٹلی کی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ پرنٹنگ، پیکیجنگ اور ڈیزائننگ کی مشینوں کو متعارف کرایا گیا۔ صوبائی دارالحکومت اور لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ کاروباری شخصیات نے نمائش میں شرکت۔ آٹو رکشے کو راستہ نہ دینے پر خاتون نے ویگن ڈرائیور پر جوتوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی۔ مین روڈ پر دلچسپ منظر دیکھنے کے لیے لوگوں کا رش لگ گیا۔ وحدت روڈ بھیکیوال موڑ پر 148 نمبر کی ویگن کے ڈرائیور نے رکشے کو راستہ نہ دیا، جس پر رکشہ ڈرائیور نذیر احمد اور پیچھے بیٹھی خاتون عابدہ نے ویگن روک کر ڈرائیور کی چھترول شروع کر دی۔ شاہین ایئر لائنز سمیت پی آئی اے اور ایئر انڈس کی متعدد پروازیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں، جس سے مسافروں اور ان کے اہل خانہ کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ سول ایویشن انتظامیہ کے مطابق اتوار کی رات 10 بجے شاہین ایئر لائنز کی لاہور سے مشہد جانے والی پرواز کو پیر کی صبح 8 بجے روانہ کیا گیا، جبکہ شاہین ایئر لائنز ہی کی مشہد سے واپس لاہور آنے والی پرواز پیر کی صبح 4:15 کی بجائے سپہر 3:30 پر پہنچی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی جانب سے طلباء سے بھاری فیسوں کی وصولی کے خلاف دائر درخواست پر پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل سے 15 نومبر کو جواب طلب کر لیا ہے۔
لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امین الدین خان اور عابد عزیز شیخ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ درخواست گزار طلباء کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز طلباء سے بھاری فیسیں وصول کر کے تعلیم کے نام پر کاروبار کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق ڈی جی ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر تنویر کی معطلی کے خلاف دائر درخواست پر حکومت پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 6 نومبر کو جواب طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد محمود خان نے کیس کی سماعت کی۔ سابق ڈی جی ہیلتھ پنجاب ڈاکٹر تنویر عدالت پیش ہوئے۔ عدالت میں درخواست گزار سابق ڈاکٹر تنویر کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ چیف سیکرٹری پنجاب نے خسرہ وبا کے حوالے سے ہونے والی انکوائری میں ان کو بے گناہ قرار دیا، مگر اس کے باوجود انہیں بلا جواز معطل کر دیا گیا۔ اینٹی کرپشن نے میٹرو بس پروجیکٹ میں 81 لاکھ روپے کے کرپشن کیس میں پٹواری ندیم احمد اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر LDA عزیز میر سمیت 6 ملزمان کا چالان پروسیکیوشن برانچ میں پیش کر دیا ہے۔ اینٹی کرپشن نے میٹرو بس پروجیکٹ کی تعمیر کے دوران حاصل کی گئی زمین کی 81 لاکھ روپے کی رقم خورد کرنے کے کیس میں 7 ملزمان ندیم پٹواری، لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر عزیز میر، چودھری محمد اکبر، تحصیلدار کوثر جلیل، فوزیہ امجد، فرح مدثر اور عرفان پٹواری کو ملزم نامزد کرتے ہوئے چالان پروسیکیوشن برانچ اینٹی کرپشن میں پیش کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے حلقہ N 122 سے کامیاب امیدوار اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے خلاف عمران خان کی پٹیشن پر الیکشن ٹرائبونل کو کارروائی سے روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن کی عدالت میں درخواست گزار ایاز صادق کے وکیل سعید الظفر نے موقف اختیار کیا کہ حلقہ N 122 سے ناکام امیدوار عمران خان کی جانب سے ان کے خلاف الیکشن ٹرائبونل میں دائر پٹیشن میں غیر مصدقہ دستاویزات لگائی گئی ہیں۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول منظور پارک بند روڈ بنیادی سہولتوں سے محروم، بجلی اور صاف پانی کا سرے سے بندوبست نہیں، فرنیچر نہ ہونے کے باعث طلباء ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ مزید احوال جنید ریاض کی اس رپورٹ میں۔ منظور پارک بند روڈ میں واقع گورنمنٹ پرائمری اسکول دور جدید میں بھی بجلی اور پینے کے پانی کی سہولتوں سے محروم ہے۔ گرمی ہو یا سردی، معصوم بچے 1 سال سے فرش پر بیٹھ کر تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ سہولیات کے فقدان کے باعث انہیں پڑھائی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بجلی بھی نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ہے اور ہمارے اسکول میں ڈیسک بھی نہیں ہے جس پر ہم بیٹھ سکیں۔ ہیڈ ماسٹر عبداللہ امین کا کہنا ہے کہ محکمہ تعلیم کے حکام کو متعدد بار مسائل کے بارے میں درخواست کر چکے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ DO صاحب ہیں، EDO صاحب ہیں، ان تک بھی درخواستیں گئی ہیں، انہوں نے بھی فردر مطلب اس سلسلے میں بہت سارے جو لیٹرز ہیں وہ لکھے ہیں واپڈا والوں کو، لیکن ابھی تک ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی، جس وجہ سے بچے بھی بہت زیادہ سفر ہو رہے ہیں اور تعداد میں بھی بہت مطلب نسبتاً دن بدن کمی آ رہی ہے۔ سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات فراہم کر کے قوم کے نونہالوں کو صحت مند تعلیمی ماحول فراہم کیا جا سکتا ہے۔ لاہور کو تعلیم کا مرکز کہا جاتا ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسی میں موجود مادر علمی تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ کیمرہ مین علی شیر کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ فاؤنٹین ہاؤس میں مینٹل ہیلتھ سے متعلق 8ویں سالانہ انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں انگلینڈ سے رائل فری یونیورسٹی کی پروفیسر ہیلن کیلیسپی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ فاؤنٹین ہاؤس میں منعقد ہونے والی مینٹل ہیلتھ کانفرنس میں ڈاکٹر فاروق حسین، پروفیسر محمد شریف چودھری سمیت ملک بھر سے ماہرین نفسیات کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے پاک اویسس کے تعاون سے دارالشفقت برائے مرد و خواتین میں لگائے جانے والے دونوں واٹر فلٹریشن پلانٹس کا افتتاح کر دیا۔ یتیم خانہ چوک میں دارالشفقت برائے مرد میں پاک اویسس کے زیر تمام تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں گورنر پنجاب نے خصوصی طور پر شرکت کی، جبکہ صدر انجمن حمایت اسلام جسٹس ریٹائرڈ منظور سیال، میاں منیر، ریٹائرڈ مسعود احمد خان، محمد ارشاد، فرح احمد، اکمل حمید، عبدالوحید بٹ، چودھری ذوالفقار علی اور خواجہ مشتاق احمد سمیت دیگر۔ عمران فرد نے ٹی وی ڈرامہ پروڈیوسر یامین ملک کو 2.5 لاکھ روپے کا چونا لگا دیا۔ گھر کرائے پر لے کر بجلی کا بل دیا، نہ گھر کا کرایہ اور سامان سمیٹ کر چل دیے۔ لکس اسٹائل ایوارڈ یافتہ ڈرامہ پروڈیوسر یامین ملک کا کہنا ہے کہ انہوں نے 1.5 سال قبل عمران فرد اور ہمایوں فرد کو اپنا جوہر ٹاؤن ای بلاک کا گھر صرف اس لیے کرائے پر دیا کہ دونوں بھائی قومی سٹار ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قذافی اسٹیڈیم کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی، نئی مورچہ بندی کی جانے لگی۔ PCB ہیڈ کوارٹر قذافی اسٹیڈیم میں ICC کی ہدایت پر نئی مورچہ بندی کی جا رہی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم کی دیواروں کو اونچا کر کے ان پر خاردار تار لگا دیے گئے ہیں۔ آنے جانے والوں کے لیے واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں، جبکہ مسلح گارڈز کے لیے تمام گیٹس پر مورچے بھی تعمیر کیے